سب سے زیادہ منحوس قسم کا گناہ جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، جس کی کوئی بھی بخشش نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کہتے ہیں جوتے کے تسمے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف کا جو جوتا ہے ظاہر ہے کہ جو وہ بھی 8 نمبر کا ہوگا، بائیں طرف کا جوتا وہ بھی 8 نمبر کا ہوگا، آپ کے دونوں پاؤں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی پاؤں کا، اللہ آپ کا بنا کریے، کہ جوتا کسی پاؤں کا جوتا 8 نمبر ہو، دوسرے پاؤں کا، آپ ہی کے دوسرے پاؤں کا وہ 9 نمبر کا ہو، نہیں۔ اگر آپ کا 8 نمبر کا جوتا ہے تو دونوں جوتے 8 نمبر کے ہوں گے، اور دونوں کے یا بوٹ ہوں گے، ان بوٹوں کے اندر جو تسمہ ڈلے گا، ان کے اندر جو تسمہ ڈل جاتا ہے اس تسمے کو کہتے ہیں شرک اور شراک۔ وہ جو تسمہ ہوتا ہے اس تسمے کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بوٹ ہوں، دونوں کے تسمے برابر ہوں گے، دونوں بوٹ بھی برابر ہے اور دونوں کے تسمے بھی برابر ہے۔ اب شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے کسی کو پارٹنر بنا رہے اور اللہ کے برابر سرابر سمجھ رہے، خدائی اختیارات کو اللہ سے، کہ اللہ عاجز ہے اور اللہ کے اختیارات کو لے کر کے آپ غیر اللہ کو دے رہے، یہ ہے شرک۔ خدا کے برابر آپ ان کو پارٹنر سمجھتے ہیں، چاہے وہ بت کی شکل میں ہے، اس بت کو آپ یہ ہے کہ مختار سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس فل پاور ہے، اس کے پاس فل پاور ہے، یہ بت جو چاہے اللہ نے اس کو پاور دیا ہے اور آپ اس کی عبادت کریں۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ آپ بت کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں عبادت تو اللہ کی کر لیتا ہوں لیکن اس کو ذریعہ بناتا ہوں، یہ ہماری عبادت کو اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ ہماری فریاد کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کی عبادت کرتے، اصل محبوب ہمیں اللہ ہے، ہمیں اصل محبوب اللہ ہے، لیکن بتوں کو جو ہم پوجتے ہیں وہ اس لیے ان کو پوجتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں یہ بت اتنے محبوب نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل خدا کے برابر کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے اختیارات، اللہ نے فل پاور ان کو دیا ہے، تو یہ ہے شرک۔ شرک کی جو نحوست ہے، شرک کی جو بدبو ہے وہ زنا کی بدبو کی طرح نہیں ہے، شرک کی جو نحوست ہے وہ قتل کی طرح نہیں ہے، شرک کی جو نحوست ہے وہ چغل خوری کی طرح نہیں ہے، شرک کی جو نحوست ہے وہ لواطت کی طرح نہیں ہے، شرک کی جو نحوست ہے وہ اللہ کو مال حرام کھانے کے نحوست کی طرح نہیں ہے، وہ سود کی طرح نہیں ہے، کسی بھی گناہ کی طرح نہیں۔ کوئی بھی گناہ انسان کر لے، سن لے اس بات کو کہ اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ کوئی بھی گناہ کرے گا اپنی سزا کو بھگتے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور اعمال کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اور کوتاہی کر کے پھر یہ کہتے ہیں ارے بھائی اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا، نماز پڑھو ارے اللہ غفور الرحیم بخش دے گا، زکوٰۃ دے دو ارے کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا، حج کرو ارے اللہ غفور الرحیم ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا۔ لیکن ہوگا کیا، گھر میں بیٹھ جاؤ، نوکری بھی نہ جاؤ، زمین پہ بھی نہ جاؤ، باغ پہ بھی نہ جاؤ، گاڑی بھی نہ چلاؤ، اللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دے گا۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں کرتا، ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ وہ گھر پہ بیٹھے، دکان پہ نہ جائے، کارخانے پہ نہ جائے، کاروبار کے لیے نہ جائے، اللہ خیر الرازقین ہے، بیٹھے بیٹھے مجھے گھر پہ دے گا۔ رزق کے لیے آپ کو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، حصول رزق کے لیے ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، اور گاڑی جائیں گے، دکان جائیں گے، کارخانہ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس طرح رزق مجھے نہیں ملے گی، اس طرح رزق مجھے ملے گی نہیں، اس کے لیے جب تک میں محنت نہ کروں تو پھر جنت کیسے آپ کو ملے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، آپ کا کیا گمان ہے، تمہارے دماغ کے اندر گھوسے گھسے تمہارے دماغ کے اندر ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اب تک اس قسم کی آزمائشیں آپ پر نہیں ہے جو آپ سے پہلے امتوں پر آئی ہے، نبیوں پر جو آزمائشیں آئی ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے سلسلے میں جو مشرکین تھے، فرمایا کہ نبیوں کے اتنے مخالف ہو گئے، نبی کو پکڑ کر کے اس کو درخت کے ساتھ باندھ رہے، نبی کو پکڑ کر کے درخت کے ساتھ باندھ رہے، اور باندھ کر کے پھر درخت کو کاٹتے ہیں، پھر درخت کے اوپر سے نبی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور درخت کے اوپر سے آرا کو کھینچتے ہیں، درخت کے تنے کے بھی اس کو بھی چیرتے ہیں، درخت کے تنے کو چیرتے ہیں،
درخت کے تنے کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور نبی کے جسم کے بھی ٹکڑے کرتے ہیں، نبی کے جسم کے بھی ٹکڑے کرتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم کس باغ کے مولی ہیں؟ میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کس باغ کے مولی ہیں؟ ہماری کیا قیمت ہے؟ پوری دنیا کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کی قسم ایک نبی کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ ساری دنیا مل جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ دین کتنا اہم ہے، دین کتنا قیمتی ہے، توحید کتنی قیمتی ہے، توحید کتنی قیمتی ہے کہ توحید کی پاداش میں ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اندازہ کرو، پوری کائنات نبی کے جوتے پہ قربان جائے، لیکن نبی خود اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ ساری دنیا وہ نبی کے جوتے پہ قربان جائے۔ نبی کے مقام کا اندازہ لگاؤ، نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، نبی کی حیثیت کا اندازہ لگاؤ کہ ساری کائنات نبی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں قرآن کے لیے، نبی کو جلا وطن کیا جاتا ہے قرآن بیان کرنے کے لیے، توحید بیان کرنے کے لیے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنی جائے پیدائش اور ایک عظیم مبارک گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، برکتوں والا گھر ہے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کو اتارنے والی ذات برکتوں والے یہ ہے کہ ذات ہے، اور وہی ذات اول ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ خدا ہے کہ جس نے اس کے اندر برکتیں پیدا کی ہے، وہ خدا جس نے مکے کے اندر برکتیں رکھی ہے۔ برکات کا مرکز، برکات کا مرکز مکہ ہے، مدینہ ہے، قرآن ہے، خدا ہے۔ نبیوں میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ وجعلنی مبارکا، برکتوں کا مرکز بنایا ہے۔ نبی مبارک، قرآن مبارک، خدا مبارک، اللہ نے برکتیں ان میں رکھی۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ نبی اس گھر کو بھی، برکت والے گھر کو چھوڑ رہا ہے، برکت والے گھر کو چھوڑ رہا ہے۔ کیا ہے؟ نماز پر جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا نماز پر نہیں ہے، روزے پر جھگڑا نہیں ہے، زکوٰۃ پر جھگڑا نہیں ہے، حج پر جھگڑا نہیں ہے، نماز پہ جھگڑا نہیں ہے۔ نماز پہ آپ کو مکے سے نہیں نکالا جا رہا ہے، نماز مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، نماز پر جھگڑا نہیں ہے، روزے پر جھگڑا نہیں ہے، زکوٰۃ پر جھگڑا نہیں ہے، حج پر جھگڑا نہیں ہے، اور حرام خوری جو سود کھا رہے ہیں اس پر بھی اتنا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا اس بات پر ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب بات ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کے لیے، ہیپاٹائٹس بی کے لیے، شوگر کے لیے اور کینسر کے لیے اور اللہ کو اگر یرکان کے لیے، بچے دینے کے لیے، بیٹا دینے کے لیے، بیٹی دینے کے لیے، رزق دینے کے لیے، بارش برسانے والا، ہواؤں کو لانے والا، غمی لانے والا، خوشی لانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ، ایک۔ ارے یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے۔ اس قسم کا آپ لوگوں نے کوئی مجنون دیکھا ہوگا؟ اس قسم کا مجنون آپ نے دیکھا ہوگا؟ اس محمد کا دماغ کام کر بھی نہیں رہا ہے۔ ہم لوگ عقل مند ہیں، ہم لوگ عقل مند ہیں۔ یہ جو پیر ہے، یہ جو بت ہے، یہ جو مزار ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، اور دوسرا جو مزار ہے وہ بیٹی دیتا ہے، وہ بیٹی دیتا ہے۔ تیسرا جو مزار ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں چونکہ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے، ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جو قبروں کو پوجنے والے، ضرور قبروں پر جاؤ، ضرور جاؤ، ضرور جاؤ قبروں پر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے آپ کو منع کرتا تھا، لیکن جب آپ کا ایمان پختہ ہو گیا، آپ توحید کے اندر پختہ ہو گئے، مستحکم اور مضبوط ہو گئے، اب میں محمد اجازت دے رہا ہوں۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، الا فزوروها، اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ۔ السلام علیکم یا دار قوم مومنین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اے مومنین، اے مومن کا یہ گھر، اے مومنو تم پر سلامت ہو، تم قبر میں جنت البقیع میں سو رہے ہو، میں محمد بھی آپ کے پاس آ جاؤں گا، ہم سب کو آنا ہے، جا کر کے قبروں کو دیکھو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبروں سے مرادیں مانگنا اور حاجتیں مانگنا، قبروں سے مرادیں مانگنا اور حاجتیں، عجیب بات ہے۔ وہ مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے،
کہ مجھے بیٹا دے دو، مجھے بیٹی دے دو، میرے رزق کا مسئلہ ہے، میرے قرضوں کا مسئلہ حل کرو۔ تو ہندو کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں اور آپ مسلمان ہیں۔ تمہارا معبود زمین کے اندر پڑا ہے اور ہمارا جو بت ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارا معبود تو سامنے کھڑا ہے، بت کھڑا ہے، تمہارا معبود زمین میں پڑا۔ ارے زمین میں پڑے ہوئے سے تو کھڑا تو اچھا ہے۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں ول کھڑا خیر من الپڑا، طلبہ سے میں کہتا ہوں کہ ول کھڑا خیر من الپڑا۔ تو ہندو کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، میں کافر ہوں۔ وہ مذاق میں ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مذاق کر کے کہتا ہے کہ انگریز نے احتجاج کیا، انگریز نے احتجاج کیا۔ پٹھانوں میں ایک قوم ہے کاکڑ، پٹھانوں میں ایک قوم ہے کاکڑ، تو کاکڑ کے اندر دو کاف ہیں۔ کہتے ہیں انگریز نے کہا کہ میں کافر ہوں، کافر کے اندر ایک کاف ہے، پھر بھی میں کافر ہوں۔ کاکڑ میں دو کاف ہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ خیر یہ میں مذاق کر رہا ہوں، مذاق کی بات، لیکن بات ہندو کا ہے۔ ہندو کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہندو کو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس بت کو، جس درخت کو، جس گھوڑے کو میں پوج رہا ہوں وہ تو میرے سامنے ہے، اور تم تو جس کو پوج رہے ہو وہ زمین کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ تو زمین میں پڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا معبود ہمارے سامنے کھڑا ہے، تمہارا معبود زمین کے اندر پڑا ہے۔ ہمارا معبود ہمارے سامنے کھڑا ہے، تمہارا معبود زمین کے اندر پڑا ہے۔ اس سے پوچھتے ہو، اس سے ایک قلندر بابا پہ پورا کا پورا وہ اللہ کا ولی تھا، کاش کہ اگر وہ زندہ ہوتا، کاش کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ تو تمہاری کھال اتار دیتے جوتے سے، کہ میں پوری زندگی خدا کو پوجتا رہا، میں پوری زندگی خدا کو پوجتا رہا اور تم مجھے پوجتے ہو۔ میں پوری زندگی خدا سے مدد مانگتا رہا، تم مجھ سے مدد مانگتے ہو۔ میں پوری زندگی رزق اللہ سے مانگتا رہا، تم مجھ سے یہ کہ مانگ رہے ہو۔ میں پوری زندگی شفا اللہ سے مانگتا رہا، تم مجھ سے شفا اپنی بیماری کو چاہتے ہو۔ بزرگوں کے ساتھ جو ظلم ہم نے کیا ہے، بزرگوں کی تعلیمات کو جس انداز میں ہم نے پامال کیا ہے، اور بزرگوں کی تعلیمات کا تقدس جس طرح ہم نے خاک میں ملایا کسی نے بھی نہیں ملایا۔